سائمن بہت خوش تھی، اس لیے جم میں ماس کے ساتھ انجوائے کرتی ہے، مزے کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن کوان یہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بدلہ لینا ضروری نہیں ہے، انصاف چاہیے تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے راستے ہیں۔ کوان کی بات سن کر وہ خاموش ہو جاتی ہے اور اس کی بات مان جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا دوست تھا۔ سائمن کیٹ ماس کو جلانے والی ہوتی ہے اور دوسری طرف سوگینگ جنہوں کے ساتھ ایک گیم کھیلتا ہے اور موقع ملتے ہی جنہوں بھاگ جاتا ہے اور سیدھا لی کے ریسٹورنٹ میں جاتا ہے۔ وہاں لی کا باس جنیونگ کو کپڑے سے ڈھکتا ہے اور لی یہ دیکھ کر فوراً سائمن کے جم چلا جاتا ہے کیونکہ لی جانتا تھا سائمن ہی وہ کیٹ ماسک ہے، وہ کیٹ ماسک والی پرسن ہے جو ماسک پہنتی ہے۔ لی سائمن کو جینیوں کے حالت کے بارے میں بتاتا ہے اور اس سے ہیلپ مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیٹ ماسک پرسن سائمن ہی ہے۔ دوسری طرف جینیوں چاقو اٹھا کر سوگینگ کو مارنے کے لیے بھاگ پڑتا ہے اور وہی سائمن پہلے ہی سوگینگ کے پاس پہنچ چکی تھی اور اس سے لڑتے ہوئے اچانک سائمن کی نظر جینیوں پر پڑی اور وہ درمیان میں آ گئی۔ چاقو اس کے بازو پر لگ گئی جس سے سائمن زخمی ہو گئی۔ سائمن کو اس کا دوست کوان ہاسپٹل لے کر جاتا ہے اور سائمن کے فادر اس کو ڈانٹتے ہیں اور ان کو کیٹ ماسک نظر آتا ہے اور وہ کیٹ ماسک لے کر سوگینگ کو مارنے بدلہ لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سائمن ٹھیک ہو کر ہاسپٹل کے کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے فادر کو زخمی دیکھتی ہے کیونکہ سوگینگ نے مار کر ان کی حالت بری کر دی تھی۔ سائمن کو اپنے فادر کو ایسے دیکھ کر بہت غصہ آ رہا تھا سوگینگ۔ اس کے بعد سائمن کے فادر اپنی بیٹی سے سوری کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس دن باکسنگ میں سائمن جیتنے والی تھی، لیکن اس دن ایک آدمی نے اسے بہت سارے پیسے آفر کیے جس سے وہ اپنے فادر کا قرض اتار سکتی تھی، اس لیے وہ ہار گئی اور اس کے فادر بہت چلائے، لیکن اپنی بیٹی کی پریشانی کی وجہ جانتے تھے کہ وہ کیوں ہاری تھی۔ اس دن سوری سن کر سائمن بہت روتی ہے اور اگلی صبح اسکول میں سوگینگ ماس کیٹ کو ڈھونڈتا ہے اور اچانک سوگینگ کی نظر سائمن پر پڑتی ہے جو ایک اسٹوڈنٹ کے ٹکرانے کی وجہ سے درد سے چلا اٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر سوگینگ پہچان گیا کہ وہ اور کوئی نہیں سائمن ہی ہے، اس لیے وہ سائمن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے جینیوں سے کیوں بچایا؟ سائمن جواب دیتی ہے کہ میں تمہیں نہیں بلکہ جینیوں کو بچا رہی۔ یہ سن کر سوگینگ سائمن کے منہ پر پولیتھین ڈال دیتا ہے اور اس کا دم گھٹنے کی کوشش کرتا ہے، پر اچانک اس سے اسکول میں ہونے والی چیمپئن شپ کی پامفلٹ نظر آتے ہیں اور وہ رک جاتا ہے اور اپنا ارادہ بدل لیتا ہے اور سائمن کو باکسنگ کا آفر دیتا ہے اور سائمن اس کی آفر ایکسپٹ بھی کر لیتی ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ اور ادھر جینیوں اپنی زندگی سے پریشان ہو چکا تھا، اس لیے اپنی بلڈنگ کی چھت سے کودنے والا ہوتا ہے، لیکن سائمن آ جاتی ہے، جینیوں کو دادی کی یاد دلاتی ہے اور جینیوں بھی دادی کے بارے میں سوچ کر رونے لگتا ہے، سوسائڈ نہیں کرتا اور آخرکار باکسنگ ڈے آ چکا تھا۔ سب لوگ اسکول میں بہت ایکسائٹڈ تھے۔ جینیوں ماس کیٹ سب ہی اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے تاکہ سب اس کو چیئر اپ کرے، لیکن یہاں کوئی نہیں جانتا کہ کیٹ ماسک پرسن لڑکا ہے یا لڑکی اور آخر ہے کون، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے جہاں سوگینگ بھی ایک زبردست فائٹر تھا جو سائمن کو بیٹ کرتا ہے اور خوب لڑائی کرتا ہے، خوب فائٹ کرتا ہے اور اچانک سائمن کے بال کھل جاتے ہیں اور ہوڈی سے باہر آ جاتے ہیں اور سب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک لڑکی ہے، واو۔ اور پھر سائمن ایک زبردست فائٹر بن کر سامنے آتی ہے اور سوگینگ کو خوب دھلائی کرتی ہے اور پھر ہوتا ہے وہ جس کا سب کو انتظار تھا، وہ اپنا ماسک اتار دیتی ہے اور سب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو سائمن ایک ٹیچر سائمن ہے، اور پھر سائمن زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتی ہے اور سوگینگ رنگ سے باہر گر جاتا ہے اور سائمن جیت جاتا ہے اور وہ سوگینگ کو جینیوں کے قدموں میں گرا دیتی ہے، اس کو معافی مانگنے کے لیے کہتی ہے اور پھر بھی سوگینگ ہنستا ہے اور جھکنے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایگو بہت زیادہ تھی۔ اصل میں ایگو انسان کو مار دیتی ہے اندر سے، اور اگر وہ زندہ بھی ہے تو اس کو دوسروں کی کسی بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر سائمن اپنے دوست کے ساتھ پولیس کے پاس کمپلین کرواتی ہے اور اس میں ایک اور اسکول کی لڑکی اس میں گواہ بن جاتی ہے
جو सुगैंग की चेली थी, उसकी ग्रुप की थी। इसके साथ ही मूवी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है